بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈٹھے ڈی ہتھیام کو جانا کہرا پری ساسیں سجولی واجہیں دے ویام تنری سا لپیام جنری سا تنسا۔ دوستو، آج یہاں ہم سمندری بابا کی مزار پہ موجود ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ جو صوفیت ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے، کیونکہ لوگوں کا الگ الگ پرسیپشن ہے، ان کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں کہ صوفیت کیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آسانی کے ساتھ جیسے سمجھ میں آ جائے کہ صوفی میں اور باقی جو لوگ ہیں فتویٰ دینے والے، ان میں کیا فرق ہے۔ پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ سمپل بات کہ صوفی اور مولانا میں فرق کیا ہے، صوفی اور ملا میں فرق کیا ہے۔ صوفی کا اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، کسی کو مشکل میں کام آئیں، کسی کو سہولت دیں۔ تو یہی ایم جو ہے وہ صوفی کا ہے۔ صوفی کا رب ظاہر اور مولانا کا رب غائب میں ہے۔ صوفی کا رب رحمت کی بات کرتا ہے تو مولانا کا اللہ لاٹھی لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یوں کرو گے تو وہ ہو جائے گا، ڈرانا، یہ غلطی ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، جہنم کے ایسے سے حالات ہوں گے، ایسے سے مشکلات پیش آئیں گی۔ تو وہ پہلو آپ جب بھی دیکھیں گے وہ آپ کو خوف اور ڈر کا جو ہے نا ایک سماسا لگے گا، اور اس میں اکیلائی ہو جائے گی ان لوگوں کی اپنے گروپ کے لحاظ سے۔ جبکہ صوفیت کے ہاں ہر مذہب کا، ہر فرقے کا آدمی آتا ہے، اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے، اپنائیت سی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس میں شاہ صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے، اس ضمن میں وہ پڑھے دیتا ہوں، پھر اس کی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع چھوٹا نہیں ہے، مگر میں اس چھوٹا یا سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ سائی عین کی سائی صورت غین، سائی عین کی سائی صورت غین، سمن نقطہ دور کرو عین کی عین۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں عین، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھتے ہیں البے پہ آپ نے پڑھا ہوگا، عین آتا ہے، عین اور غین، کہ صورت دونوں کی سیم ہے، ایک جیسی ہے، ایک سے دکھتے ہیں، ایک سی حیت ہے، مگر ایک میں نقطہ ہے، وہ غین بن جاتا ہے، کہلاتا ہے، اور یہ پروننسیشن میں مختلف ہے اس سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عین غوغا کے علاوہ، عین وہ علم ہے، وہ آگہی ہے، وہ آواز ہے جو کہ ان الفاظ کی محتاج نہیں۔ اس ساؤنڈ کی، یہ جو آپ سن رہے ہیں، اس کی محتاج نہیں، نہ اس دیکھنے کی محتاج جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے صوفی نے کہا عین، عین مینس ظاہر، اللہ ظاہر ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہر جگہ ہے، مگر ہم اس غین غائب میں سمجھتے ہیں۔ غین کا نقطہ جو کہ غوغا، آواز، کلر، یہ جتنی بھی مشابہات پیش کر رہا ہے، اس جادوئی نگری میں اسی وجہ سے ہم
عین کی اصلیت کو بھول جاتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو عین کا جو مطلب ہے ظاہر، اللہ ظاہر ہے مگر دکھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم غین کے پردے میں ہیں، ہمارا رخ غین کی طرف ہے، آواز الفاظ کے محتاج ہیں، رنگ و خوشبو کے محتاج ہیں، جو کہ مصنوعی ہے، حقیقی نہیں۔ یہ کائنات عکس ہے، عکس سچائی کا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس عکس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ عین کا مطلب ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر ہمیں دکھتا نہیں، صرف ہمارے اس پردے کی وجہ سے جو کہ اس دنیا کی رنگینیوں کا ہمارے سامنے ہے۔ جیسے کہ صوفیہ کہتے ہیں لطائف ستہ، یعنی کہ 7 لطائف جو ہیں انسان میں ہیں، دیکھنا، چھونا، ٹیسٹ، خوشبو۔ تو یہ جو 7 لطائف ہیں یہ اصل ظاہر کو ہمیں سامنے رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے باطن کو نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس لیے سائیں نے کہا سائی عین کی سائی صورت غین، شباہت میں دونوں سیم ہیں، اصل اور نقل۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ جنت کا پھل ہے، انار جنت کا پھل ہے، انگور جنت کا پھل ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس کی شباہت اور اس کی شباہت میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، بس اس لیے کہ وہ سچائی اصل ہے، یہ اس کا عکس ہے، جسے ہم حاصل کرتے ہیں، ہوس کے طور پہ کھاتے ہیں، مگر ہمیں کوئی بھی اسے تقویت نہیں ملتی، روحانی جسمانی تقویت کے چکر میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ ہے۔ اللہ ان جو ہم دیکھتے ہیں، سردی گرمی، اچھائی برائی، فائدہ نقصان، یہ سارا دنیا کا کھیل ہے۔ اللہ اس سے آگے ملے گا۔ سمن نقطہ دور کرو تو عین کی عین۔ یہ جو سارا جو نقطے کا کمال ہے وہ ہے دنیا، حیت، دکھنا، ماس، اسے ہم کہتے ہیں نفس۔ ہمیں نفس سکھایا گیا ہے کہ جی وہ نفس جی مردانی خواہشات اور اس کو نفس کہا جاتا ہے، عام لوگوں کو یہ پتہ ہے۔ نفس وجود ہے، وجود کائنات کا ہے، جو دکھتا ہے وہ وجود ہے، وہی نفس ہے۔ ہر نفس کو نیڈ ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی ضرورت کی چیز کو لینا، اسے استعمال کرنے کے لیے۔ آپ پوری کائنات کی چیزوں پہ نظر دوڑائیں گے، ہر ایک چیز کو ایک دوسرے کی نیڈ ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جبکہ کبھی بھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں سمجھا، کبھی بھی ہم نے یہ معلوم نہیں کیا، نفس سے ہٹ کے روح ہے۔ کیا روح کو ضرورت ہے ان مشروبات کی، پھلوں کی، آشائش کی، سردی گرمی کی، مشکل آسانی کی کوئی ضرورت ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو روح اصل جو ہے انسان کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایز اے آدم۔ تو لہٰذا جو لوگ چاہتے ہیں اصل دنیا دیکھنا، اصل دنیا کے مالک کو دیکھنا، تو وہ پہلی ہی فرصت میں لطائف ستہ کو ختم کر دیں۔
اب یہ بات آ جائے گی لطائف زدہ ختم کیسے کریں، میں دیکھنا ہے کیسے ختم کرے، تو دنیا کیسے چلے گی؟ ہم دیکھیں گے نہیں تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ بھئی سردی گرمی کا نہیں پتہ چلے گا، یہ دنیا کیسے چلے گی؟ ہمیں احساس ہے کہ اگر یہ انسان کو کہا جائے اپنی آنکھیں بند کر لو تو وہ نہیں کر سکتا، کان بند کر لو نہیں کر سکتا، کھانا چھوڑ دو نہیں کر سکتا، چھاؤں میں بیٹھنا، دھوپ سے بچنا، بارش پانی مصیبتوں سے بچنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا جس کو قانون شریعہ کہتے ہیں۔ قانون شریعہ نے ہمیں سکھایا دیکھو ضرور مگر اس نگاہ اس زاویے سے جو اللہ نے بتایا، اسے راستہ بند کرنے کا آسان طریقہ شریعہ نے بتایا، جو صوفیہ فالو کرتے ہیں، مگر جو نہیں سمجھنے والے لوگ وہ صوفیہ کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں۔ بھئی صوفیہ مسلمان ہیں کہ نہیں، صوفیہ بدعت کرتے ہیں، صوفیہ غلط باتیں کرتے ہیں، ہم نہ سمجھنے کے بیسس پہ یہ بولتے ہیں۔ کہا سن ضرور سن مگر ان باتوں کو جو اللہ نے تم پہ جائز قرار دی، ان پہ نہیں جو ناجائز ہے۔ کیوں بنایا قانون اللہ نے؟ سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ کھا وہ چیز کھا جو اللہ نے تجھے بتایا کہ تیرے لیے فائدہ مند حلال ہے، نہ کہ وہ جس سے منع کیا۔ ایسے ہی کام کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا صوفیت ایک الگ مذہب نہیں، جس کو لوگ سمجھ میں نہیں آتی وہ الگ مذہب کہتے ہیں اس کو، ایسی بات نہیں ہے۔ صوفی ظاہر کی بات کرتا ہے، اسے بتانا سمجھانے کی بات کرتا ہے، کائنات کی ہر ایک چیز ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے سوائے آدم کے۔ آدم میں حوث ہونے کی وجہ سے وہ اس چین کو روک دیتا ہے، فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا۔ جبکہ رزق چاہیے تو رزق بانٹو، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو، حفاظت چاہتے ہو تو دوسروں کی حفاظت کرو، جو قرآن کا فلسفہ ہے۔ تو لہٰذا ایک چھوٹی سی بات میں ہم نے کوشش کی کہ صوفیت میں کیا فرق ہے، جو عام لوگ بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو گیا، آپ نے نیلے کپڑے پہن لیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کالے پہن لیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی یا ان کی آل کی بات کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کسی نے یا علی کہہ دیا تو کچھ اور بات ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس یقین کے جو اللہ پہ ہے۔ جو یقین اپنے کو بڑھائے گا، مضبوط رکھے گا، وہی اللہ کو سمجھ اور پا سکتا ہے۔ اسے پانا سمجھنا ہی کامیابی ہے آدم کی، باقی سب زیادہ۔ اتنی مشکلات سے آپ اس انسانی جسم تک پہنچے ہیں، آدم تک پہنچے ہیں، کہ شعر ہے جیسے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا فلسفہ ہے کہ نرگس کون ہے جو ہزارہ سال روئی۔ کبھی انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں ہم آپ کو اس بارے میں ہم بتائیں گے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو آدم کو اتنی بڑی مشکل سے اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد حیت ملتی ہے۔ چھوٹی مثال میڈیکلی کہ ایک باپ کے اسپرمس وہ لاکھوں میں سے ضائع ہو جاتے ہیں، کسی میں سے ایک انسان بنتا ہے۔ سوچو کہ اگر اس بننے والے کے نہ بننے والے میں شمار تم ہوتے
تو اب کہاں ہوتے، پھر اس دنیا کے لمبے فلسفے میں، فاصلے میں، اس پروسیس میں پھنس جاتے۔ شکر کرو اللہ نے آدم کی یہ حیت دی ہمیں، یہ عقل سلیم دیا، سمجھ دی، اور ہم پہ انبیاء کرام کو بھیجا، اور حضور سرور کائنات کو ہمارا وارث کر کے بھیجا۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے اسی سے فائدہ اٹھا کے کامیابی حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ یہ سمجھ تھوڑی بہت بھی دے دے تو انسان برائیوں سے، غلط کاموں سے رک سکتا ہے، متقی پرہیزگار کی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، ہدایت دیتا ہے متقی پرہیزگار کو۔ تو متقی پرہیزگار تک پہنچنے کا یہ آسان سا فارمولہ جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو کامیابی دے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، وکفیٰ باللہ شہیدا، وکفیٰ باللہ نصیرا، وکفیٰ باللہ حسیبا، وکفیٰ باللہ علیما، وکفیٰ باللہ ولیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش، مالک تو ہمیں سیدھی راہ و روشنی عطا کر، مولا حضور کے صدقے کامیابی عطا کر۔ گر قبول بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔